نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے پہلے پارے کا مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے پارے کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے اور اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امراض کی شفا رکھی ہے، اور سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ کی تلاوت کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم ہر کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان کیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم جزا ایک ایسا دن ہے جس میں جزا اور سزا کا صحیح فیصلہ کیا جائے گا۔ ہر ظالم، کافر اور غاصب کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں اس عقیدے کا اظہار کیا گیا کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے غضب کا شکار ہوئے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا گروہ ایمان والوں کا گروہ ہے کہ جن کا اللہ تعالیٰ قیامت، قرآن اور سابقہ کتب پر ایمان ہے، اور جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ دوسرا گروہ کافروں کا گروہ ہے جو کسی بھی طور پر ایمان اور اسلام کے راستے کو اختیار کرنے پر تیار نہیں تھے۔ اور تیسرا گروہ ان منافقین کا ہے جو بظاہر تو مومن ہونے کا حق جتاتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن پاک کی کسی صورت جیسی کوئی صورت لے کر آ جائیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو انہیں چاہیے کہ اس آگ سے ڈر جائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے جد امجد جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مفصل ذکر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ان تمام سوالوں کا جواب پیش کرتا ہے کہ انسان کی پیدائش کب، کیوں اور کیسے ہوئی۔ انسانوں کی تخلیق سے قبل زمین پر جنات آباد تھے جنہوں نے زمین پر سرکشی اور بغاوت کی، جسے کچلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو، جس میں ابلیس بھی شامل تھا، روانہ فرمایا۔ ابلیس اگرچہ گروہ جنات سے تھا لیکن مسلسل بندگی کی وجہ سے وہ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ اس بغاوت کو کچلنے کے بعد ابلیس کے دل میں ایک خفیہ تکبر کی کیفیت پیدا ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر انسانوں کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے اس سے قبل زمین پر جنات کی پیدائش اور ان کی خون ریزی دیکھ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تو زمین پر اسے پیدا کرے گا جو خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری تعریف اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کے بعد ان کو علم کی دولت سے بہراور فرمایا اور ان کو ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد فرشتوں اور آدم علیہ السلام کو جمع کر کے بعض اشیاء کے ناموں کے بارے میں ان سے سوالات کیے گئے۔ چونکہ فرشتے ان اشیاء سے بے خبر تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا اعتراف اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کا نام بتلانے کا حکم دیا تو انہوں نے ان اشیاء کے نام فوراً بتلا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جائیں۔ فرشتے چونکہ اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کی مطیع و فرمانبردار مخلوق ہیں، اس لیے تمام فرشتے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ تاہم ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور اس تکبر پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل و خوار کر کے اپنی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ کے ساتھ جنت میں آباد فرمایا۔ ابلیس نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رہتی دنیا تک آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کے لیے سرگرم رہے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد فرمایا تو ان کو ہر چیز کھانے پینے کی اجازت دی، مگر ایک مخصوص درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے روک دیا۔ ابلیس چونکہ آتش انتقام میں جل رہا تھا، اس نے آدم علیہ السلام اور جنات حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ کو شجرہ ممنوعہ سے اس لیے روکا گیا کہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ آدم اور ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام وسوسے میں مبتلا ہو کر شجرہ ممنوعہ کے پھل کو کھا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خفگی کا اظہار فرماتے ہیں اور ان سے لباس جنت اور جنت کی نعمتوں کو دور فرما لیتے ہیں، اور ان کو جنت سے زمین پر اتار دیتے ہیں۔ حضرت آدم اور ان کی اہلیہ جب معاملے پر غور کرتے ہیں تو انتہائی نادم ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگتے ہیں، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطا کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ساتھ ہی اس امر کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ زمین پر رہو، میں تمہارے پاس اپنی طرف سے ہدایت بھیجوں گا، بس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے نہ اس کو کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف۔ چنانچہ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور یہودیوں پر اپنے احسانات اور انعامات کا ذکر بھی کیا، ان کی نافرمانیوں اور ناشکریوں پر اپنے اس احسانات اور انعامات کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور ان کی نافرمانیوں اور ناشکریوں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل پر منسلوا کو نازل فرمایا اور ان کے رزق کی تگ و دو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کو سایہ فگن فرما دیا اور ان کو دھوپ سے محفوظ فرما دیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چشموں کو جاری فرمایا دیا، لیکن ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے رہے۔ اس سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر فرمایا، اور تعمیر فرمانے کے بعد آپ نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی مانگی کہ اے اللہ، اہل حرم کی رہنمائی کے لیے ایک ایسا رسول بھی مبعوث فرما جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے پارے کے مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔